نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دوسرے کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کا جی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے۔ یہ جو بیماری ہے، ایسی بیماری ہے انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، ایسی یہ بری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اس سے پناہ مانگے، وہ من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق۔ آگے اس میں آیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے حسد سے اور حسد کرنے والوں سے۔ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر واقعات ہوئے کہ آدمی کو دوسرے کی کوئی بلائی اور دوسرے کی کوئی اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے۔ جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، میرا مالک میرا اللہ ہے، اس نے جو میرے بارے میں فیصلہ کر دیا، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اس نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے جو بہت بڑا گناہ ہوا، جس کو قتل کہا جاتا ہے، حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دو بیٹوں کا جو تذکرہ ہے سورۃ مائدہ کے اندر اور چھٹے پارے کے اندر آج اس کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ ایک چیز پائی جاتی ہے۔ قابیل نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے تو میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے؟ اس کی اچھائی اس کو اچھی نہ لگی اور اس نے اپنے دل میں گرہ بنا لی کہ میں اپنے اس بھائی کو قتل کر دوں گا اور میں اس کو ختم کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں بنا دوں گا اور پھر اس میں اپنا حکم روح کو پھونک دوں گا تو تم نے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ کی ذات نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے بنایا اور پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے ایسا پسلی ٹوٹی اور وہاں سے آپ کی بیوی اور ہماری امی جان حضرت حوا نکلے ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ ایسا ہوا جب آپ کے ہاں ولادت ہوئی تو اللہ کی ذات نے بیٹا اور بیٹی دیے۔ پہلی دفعہ قابیل اور اس کی بہن تھی، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن تھی، اس طرح آخر کے اندر جا کر یعنی 20 دفعہ اس طرح واقعہ پیش ہوا کہ اللہ کی ذات نے ایک ہی دفعہ بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ عنایت فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ حکم آیا کہ اس دفعہ جو پیدا ہوئے ہیں بیٹا اور بیٹی، ان کی شادی دوسرے والوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب قابیل کی جو بہن تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی، اور حابیل کی جو بہن تھی اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ قابیل نے انکار کر دیا اور کہا نہیں تو میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر آپ اللہ رب العزت کی ذات نے 40,000 لوگ انسان دنیا میں پیدا ہو چکے تھے آپ سے اور آپ کی اولاد سے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت 40,000 انسان جو ہے وجود کے اندر آ چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم بھی کوئی چیز پیش کرو قربانی کے لیے، اور حابیل سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز پیش کرو قربانی کے لیے۔ چنانچہ قابیل نے اناج غلہ جو تھا، یہ ذمہ دارہ کرتا تھا، غلہ جو ہے اس کو لیا اور اس کو پیش کر دیا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا تھا اس کو دے دیا جائے، رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور جس کا قبول ہونا ہوتا آگ اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ چنانچہ جو حابیل تھا اس نے، اس کے پاس مویشی جانور تھے، اس نے ایک موٹا تازہ دمبا جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قرآن مجید کا یہ فرمان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب نے اس نے دل میں گرہ بنا لی، حسد کرنے لگا اور کہا کہ قال لأقتلنک، اس نے کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبولیت ان کے لیے فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس نے یعنی حابیل نے کہا اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کریں میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، مجھے میرے اپنے رب کا ڈر ہے اور مجھے خوف ہے جو مجھے روکتا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر انسان یہ سب سے پہلے اس زمین کے اوپر ایک انسان کا قتل تھا۔ اب پہلے شاید کوئی انسان فوت بھی نہیں ہوا تھا، اب پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات نے ایک کوے کو بھیجا، کوا مرا ہوا تھا، اس نے مٹی زمین سے نکالی اور اس کو کھینچ کر اس کے اندر دبایا، تو کہا پھر افسوس کرنے کا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، ہائے میں اس کوے سے بھی زیادہ کمزور، میری عقل اور مت نہیں تھی، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ تو پھر قرآن مجید نے کہا وَكَتَبْنَا، اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا تھا کہ جو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا۔ پھر قرآن نے آگے یہ فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک انسان ناحق قتل کرتا ہے ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان کو زندگی بخش دیتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اس کی زندگی کا، یوں سمجھو کہ اس نے انسانیت کو زندگی دی اور انسانیت کو موت سے بچا لیا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں کسی انسان کے قتل پر، ناحق قتل پر ارشاد فرمائیں، کہا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جس کے لیے آج اللہ کی کوئی مہربانی نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انسان کے قتل کے اندر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے شریک ہو جائیں، ایک انسان کے قتل میں اللہ سب کو دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی انسان کا قتل کر دینا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ حسد، کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ حالانکہ چاہیے کیا؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے، کسی کو صحت ہے، مال ہے، حسن ہے، اولاد ہے، جو میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ ہے مجھے یہ فیصلہ قبول ہے، تو کہا کہ اغنى الناس، اللہ کی ذات لوگوں میں سب سے زیادہ اس آدمی کو بے پرواہ کرے گا جو اللہ کی ذات پر اور اللہ کی تقسیم پر جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اللہ کی ذات اس کے لیے ایسا فیصلہ کریں گے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں غنی اور بے نیاز ہوگا۔ یہ قرآن نے واقعہ بیان کیا حابیل اور قابیل کا، اس کے اندر بہت سارے سبق کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو نصیب فرمائے اور اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، ہمارے والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ملک کو ہر فتنے حادثے اور آفت سے بچا لے، مظلوموں کی اے اللہ مدد فرما، ظالم اسرائیل کو پکڑ لے، اے اللہ اس کی فوجوں کو نکارہ کر دے، اے اللہ ان کے مکانوں کو گرا دے،
اے اللہ ان کے قدموں کو پھسلا دے، اے اللہ ان کے اندر تفریق پیدا کر دے اور ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائی۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ کتنے مریض ہیں، نام کے ساتھ درخواست ہے، ہمارے سارے مسجد کے ساتھی ہیں، عزیز و اقربا ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی، ہر وبا اور بیماری سے بچا لیجیے، ہر حادثے سے بچا لیجیے۔ آج بیچارہ ایک بچہ 8ویں کا حادثے کے اندر فوت ہو گیا، اے کریم اس کے والدین کو صبر نصیب فرما دی، ناگہانی موت سے اور حادثات سے بچا لیجیے، ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم